بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم باب سوم پڑھ رہے ہیں، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اس کا دوسرا ٹاپک فتح مکہ پڑھیں گے، جو صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے۔ بچوں، صفحہ نمبر 20 پر ہم سبق فتح مکہ پڑھیں گے۔ بچوں، فتح مکہ کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے دین اور بندوں کے متعلق مکمل ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کا رسول اور مسلمان مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوں اور کعبہ معلیٰ کو بتوں سے پاک اور صاف کر دیں، تاکہ وہ مبارک اور تمام جہانوں والوں کے لیے ہدایت ہو، اور وہ مکہ مکرمہ کو اس کی سابقہ حالت پر بحال کریں۔ تو اسی لیے فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا، تاکہ مکہ لوگوں کے رجوع اور امن کی جگہ ہو۔ تو آئیے بچوں، ہم اس کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے تحت مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن قریش مکہ اس معاہدے پر زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکے۔ بچوں، صلح حدیبیہ کیا تھا؟ یہ دونوں فریقوں کے درمیان، یعنی کہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں دونوں فریقوں نے 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا تھا، اور جس میں دونوں طرف کے لوگ امن و سکون سے رہیں گے اور ایک دوسرے سے ہاتھ روکے رکھیں گے، یعنی جنگ نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں۔ نیز یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے اور اس نے اپنے سرپرست کی اجازت نہیں لی تو آپ اسے ان کی طرف واپس کر دیں گے۔ کن کا شخص؟ قریش مکہ کا اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو وہ اگر اپنے سرپرست کی اجازت لیے بغیر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں واپس کر دیں گے، اور جو شخص قریش مکہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے آئے گا تو وہ اسے واپس نہ کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ طے پایا کہ اگر کوئی قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو وہ شامل تصور ہوگا، اور اس طرح اگر کوئی قبیلہ قریش مکہ کی طرف سے معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو بچوں، یہاں کیا لکھا گیا کہ اس معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ کوئی بھی قبیلہ مسلمان یا قریش مکہ کا حلیف بن سکتا ہے، اور بچوں، حلیف بننے کی صورت میں دوسرے فریق کو اس پر حملہ کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ چنانچہ اس معاہدے کی رو سے قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور قبیلہ بنو بکر قریش کے ساتھ مل گیا۔ اب دونوں قبیلے ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، لیکن قبیلہ بنو بکر نے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اچانک ایک رات بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ کے جن لوگوں نے بھاگ کر حرم میں پناہ لی، ان کو بھی بنو بکر کے لوگوں نے قتل کر دیا، اور بنو بکر کو اس حملے میں قریش کی پوری حمایت حاصل تھی۔ ان کا یہ حملہ صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ بنو خزاعہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی فریاد لے کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ایک قاصد ان شرائط کے ساتھ قریش کی طرف روانہ کیا۔ نمبر 1، مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے، یا قریش مکہ بنو بکر کی حمایت ترک کر دے، یا پھر یہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا گیا۔ اب بچوں، صلح حدیبیہ میں کیا طے پایا گیا تھا؟ کون سا معاہدہ ہوا تھا؟ کہ دونوں فریق ایک دوسرے سے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے، لیکن قبیلہ بنو بکر نے اپنی پرانی دشمنی نکالی اور بنو خزاعہ کو سر عام قتل کرنا شروع کر دیا، جس میں قریش نے بھی ان کی حمایت کی۔ تو یہ تو صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی تھی۔ تو اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی 3 شرائط رکھی؟ کہ ایک تو مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے، یعنی کہ جن کو قتل کیا گیا ہے ان کے رشتہ داروں کو یا وارثین کو اس قتل کے بدلے معاوضہ دیا جائے، یا پھر دوسری شرط کیا تھی کہ قریش مکہ بنو بکر کی حمایت ترک کر دے، اور پھر تیسری شرط کیا تھی کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا گیا۔ اب بچوں، قریش مکہ نے گھمنڈ میں آ کر تیسری شرط قبول کر لی اور حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دیا۔ قریش مکہ کی وعدہ خلافی کا بدلہ لینے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کا یہ بہترین موقع تھا۔ تو پھر
سن 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا اور مکہ کی طرف کوچ کیا. یعنی کہ اب قریش مکہ نے جب خلاف ورزی کر ہی لی ہے تو پھر موقع آ چکا ہے کہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا جائے. تو بچوں یہ فتح مکہ کا پس منظر تھا. فتح مکہ کے واقعات ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.